السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب پر آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے، سورہ یوسف ہے، اور آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک یہ 5 آیات پہلے میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا اور پھر جو ہے نا ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ ان میں سے جو پہلی 3 آیات ہیں ان کا تعلق جو ہے یہ 12ویں پارے سے ہے، آگے پھر جو ہے نا 13واں پارہ شروع ہو جائے گا۔ 2 آیات وہ اگلے پارے کی ہے، 13ویں پارے کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز العان حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین ذلك ليعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا يهدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسی فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امین قال اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، کہا عورتوں کو کہ وہ کیا حقیقت ہے جب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف جو ہے پھسلایا تھا۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو وہ کہنے لگی حاشا للہ، ہم نے اس پر کوئی برائی یوسف علیہ السلام میں نہیں دیکھی۔ قالت امرأة العزیز، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی الآن حساس الحق، اب حق بات، سچی بات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ انا راودته عن نفسه، میں نے اس کو اپنی طرف پھسلایا۔ وانه لمن الصادقین، بے شک وہ سچا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ یہ جان لے کہ اس نے غیب میں خیانت نہیں کی ہے۔ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو راہ نہیں دیتے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں پاک نہیں کہتا اپنے آپ کو، یعنی میں بری نہیں کرتا اپنے آپ کو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس ہے وہ انسان کو برائی کی طرف ملامت کرتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور کہا بادشاہ نے اس کو میرے پاس لے آؤ، اس کو میں اپنے کاموں کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ فلما کلمہ، اور جب اس سے بات کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، بے شک تو آج ہمارے پاس ہے، خاص جگہ ہے آپ کے لیے، اور آپ ہمارے ہاں ایک معتبر ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا مجھے بنا دو زمین کے خزانوں پر، نگران، یعنی مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں نگہبان ہوں اور خوب میں جاننے والا ہوں۔ تو یعنی اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ عزیز مصر کو کہ آپ مجھے اپنا خاص یعنی مقرر کر رہے ہیں، مجھے خاص عزت کے ساتھ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، تو زمین کے خزانوں کا مجھے بہت زیادہ علم ہے، یعنی زراعت کا، زمین سے جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مجھے خاص علم ہے، اس پر مجھے نگران کر دیں۔ تو انہوں نے پھر جناب جو ان کا مال تھا، غلہ تھا، زمین جو اگاتی تھی، جتنی اجناس، سب کر ان کو پھر وزیر بنا دیا۔ اللہ ذوالجلال نے دیکھیں کنویں سے نکالا، قید میں ڈالا، قید سے نکالا، جیل سے نکالا، اور اللہ ذوالجلال نے تخت پر بٹھا دیا۔ پورے ملک کی جو معیشت ہے وہ ان کے ہاتھوں دے دی۔ یہ رب العالمین کی شان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے تو اچھی، نہیں تو کر لیں، اور آپ کے واٹس اپ نمبر میں، جتنے موبائل میں واٹس اپ نمبر ہے، سب میں سینڈ کرو، فیس بک میں۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ ہمارا قرآن کا درس آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہر گھر میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھ کر قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ اگر ہم
اللہ کی شان کو، اللہ کی قدرت کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے رب کی کتنی طاقت ہے، ہمارا رب کہاں پر ہے، ہمارے رب کی کتنی مخلوقیں ہیں، اللہ کا کتنا بڑا عظیم نظام ہے، اللہ کے آسمانوں کا علم، زمین کا علم، اور جو اس کے درمیان یہ سارا علم آپ کو قرآن سے ملے گا۔ تو یہ بچوں کو قرآن سکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کے ذہن وسیع ہوں گے، ہمارے بچے جب قرآن پڑھیں گے تو دیندار بنیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔